وہ سلطان تھا، سلطان، اور سلطان بھی ایسا کہ جس سے دنیا کپ کپاتی۔ آج میں جس حوالے سے آپ کو گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں یہ مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں، اور اس مثال کا حوالہ میں لے رہا ہوں شبلی نعمانی صاحب کی کتاب سے۔ اور شبلی نعمانی صاحب سر سید احمد خان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کے دوست اور رفیق جانے جاتے ہیں۔ یہ ذکر ہے سلطان محمود غزنوی کا، سلطان محمود غزنوی، جس کے متعلق آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو سومنات کی فتح ہوئی تھی وہ سلطان محمود غزنوی نے کی تھی، اور جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے تقریباً ہندوستان کے اوپر 17 حملے کیے تھے، اور وہ 17 کے 17 حملے کامیاب حملے کہے جاتے ہیں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ مولانا شبلی نعمانی اس حوالے سے لکھتے ہیں، یہ خاص طور پہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو میں مثال دینا چاہتا ہوں اس کے لیے، اور جو میں آج کی تاریخ اور آج کے حوالے سے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کے لیے بات بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ مولانا شبلی نعمانی صاحب ذکر کرتے ہیں کہ ایک بار سلطان محمود غزنوی نے اپنے دربار میں اس وقت کے معروف اولیاء، کتب، ابدال اور تمام دینی لوگوں کو بلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے رعایا کو بھی بڑی تعداد میں اپنے دربار میں بلایا۔ وزراء تو اس کے یہاں شامل ہی تھے، کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگ اس وقت اس دربار کے اندر موجود تھے۔ سلطان محمود غزنوی ظاہر سلطان تھے، انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا، اور خواہش بھی ایسی کہ آپ یوں سمجھیے کہ شاید ممکنات میں سے نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں۔ کیا آپ سب لوگ جو یہاں پر بڑے بڑے علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں، اولیاء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جو عوام بیٹھی ہوئی ہے، جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی میری اس خواہش کو پورا کر سکتا ہے کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کر سکوں؟ پورے دربار کے اندر ظاہر سلطان تھا، سلطان محمود غزنوی تھا، اس نے جب اس فرمائش کا اظہار کیا تو سب کو معلوم تھا کہ اگر کوئی اس کو پورا نہیں کر سکتا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا، اس لیے کوئی کچھ بھی نہیں بولا۔ پورے مجمع کے اندر ایک سناٹا سا تھا، پن ڈراپ سائلنٹ جسے آپ کہتے ہیں، بالکل سکوت کا عالم تھا۔ وہیں پر ایک دیہاتی کھڑا ہوا، اور وہ دیہاتی کہتا ہے کہ سلطان، میں آپ کی یہ خواہش پوری کر سکتا ہوں، اور میرے پاس اس کو خواہش کو پوری کرنے کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ اب دربار میں سب لوگ تھے، سب لوگ ایک دم ہکا بکا رہ گئے، یہ کیا معاملات ہو گیا کہ بھائی سلطان یہ کس طرح حضرت خضر سے ملاقات کروا سکتا ہے، ایک دیہاتی ہے کس طرح سے ایسی بات کر رہا ہے۔ اب سلطان نے کہا چلو اس پورے دربار میں کوئی ایک شخص تو ہے کہ جو میری خواہش کو پوری کر سکتا ہے، بتاؤ تمہاری شرائط کیا ہے، جو تم کہو گے اس شرط کو منظور کر لیا جائے گا۔ اب ایک دیہاتی شخص ہے تو دیہاتی شخص ظاہر ہے اس کی ہم جیسے لوگوں کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک چلہ کاٹنا پڑے گا دریا کے پاس 6 مہینے کا، اور دریا کے پاس جب میں 6 مہینے کا جب چلہ کاٹوں گا تو اس کے لیے میں اپنے گھر کے اخراجات ظاہر پورا نہیں کر سکتا، تو آپ سلطان ہیں تو اگر آپ 6 مہینے تک میرے گھر کے اخراجات پورے کر لیں گے تو میں 6 مہینے کا چلہ کاٹ سکوں گا، اور میں آپ کے پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا سکوں گا۔ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ظاہر سلطان محمود غزنوی کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ سلطان کے دل میں خواہش آئی تھی، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے ظاہر ایک ہی دیہاتی کھڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا مجھے منظور ہے، اور پھر 6 مہینے تک اس کے گھر کے تمام اخراجات سلطان پورے کرنے لگا، اور وہ 6 مہینے کے چلے پر چلا گیا۔ سلطان نے اپنے وزراء کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب 6 مہینے پورے ہو جائیں تو مجھے بتایا جائے۔ ایک وزیر نے اس سے کہا کہ جناب 6 مہینے پورے ہو چکے ہیں۔ سلطان نے ایک بار پھر دربار لگایا، ایک بہت بڑا دربار لگایا، اور وہاں پر اس دیہاتی کو بلایا۔ دیہاتی نے پوچھا کہ جناب بتائیے آپ کا چلہ مکمل ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ذرا سا میں کچھ کام کر رہا تھا تو اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، تو مجھے 6 مہینے اور چلہ کاٹنا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا سکوں گا۔ اب سلطان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس نے کہا چلو منظور ہے، اور پھر وہ دیہاتی چلہ کاٹنے چلا جاتا ہے، اور 6 مہینے تک اس کے گھر کے اخراجات جو ہے وہ سلطان پورے کرتا ہے۔ اب کہانی یہاں پر آگے چلتی ہے، اور پھر ہوتا یہ کہ 6 مہینے کے بعد پھر سلطان اس کو بلاتا ہے، اور اب 1 سال مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ سلطان کہتا ہے بتائیے جناب اب میری حضرت خضر علیہ السلام سے کب ملاقات ہوگی، اب یہ آپ کے پاس آخری وقت تھا۔ اب ظاہر دیہاتی گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے سلطان میں آپ کے قدموں میں گر جاتا ہوں، اور وہ قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے میں معافی کا طلبگار ہوں،
میرے پاس اتنے اخراجات نہیں تھے کہ میں اپنے گھر کا خرچ مکمل کر سکوں، اور نہ ہی میرے اتنے وسائل تھے کہ مجھے آگے مستقبل میں کوئی امید ہوتی کہ میں اپنے گھر کے اخراجات مکمل کر سکتا تھا۔ میرے بیوی بچے بھوک سے مر رہے تھے، اور اس کے لیے میں نے آپ سے جھوٹ بولا کہ میں حضرت خضر سے آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں، جبکہ میں جانتا تھا کہ ممکن نہیں، لیکن ایک طرف میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے، تو میں کیا کرتا؟ یہ نقطہ اہم ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا، تو آپ کو اس پر آگے چل کر میں بات کروں گا۔ اب ظاہر سلطان کو غصہ جاتا ہے کہ سلطان سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ سلطان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اس گستاخ کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وہ ایک وزیر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وزیر کہتا ہے حضور میں آپ کا غلام ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں، اور اس نے آپ کے حضور جھوٹ بولا ہے، تو اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کا گلا کاٹ دینا چاہیے، اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دینا چاہیے، اور وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے کر دینا چاہیے۔ وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے نورانی چہرے میں موجود ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اس نے بالکل ٹھیک کہا، اس کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ سلطان کے کانوں میں یہ آواز آ جاتی ہے، وہ وزیر بیٹھ جاتا ہے، پھر سلطان پوچھتا ہے اور کوئی، اور دوسرے وزیر سے پوچھتا ہے اور تم بتاؤ مجھے کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ سر اس کا ایسا کریں کہ اس کا گلا مت کاٹیں، بلکہ اس کو دنیا بھر کے لیے عبرت کا نشان بنا دیجیے، اور جب ہزاروں لوگ موجود ہوں تو اس کے سامنے اس کو کتوں کے سامنے، بھوکے کتوں کے سامنے رکھ دیا جائے، تاکہ کتے اس کو نوچ کر کھا جائے، اور دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ بادشاہ کی عظمت کے خلاف اگر کوئی بولے گا اور بادشاہ کے سامنے اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ پھر وہاں پر وہ جو نورانی چہرے والے شخص ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی گستاخ کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ سنا ہوگا سلطان کا ایک بہت مشہور غلام ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ایاز۔ سلطان ایاز سے پوچھتا ہے، اور اس کو بھی وزیر بنایا ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے ایاز تم بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ کی شان میں میرا سر قربان، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس غریب نے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جھوٹ بولا ہے، اور ظاہر ہے آپ اتنے بڑے سلطان ہیں، اگر اس میں سے سمندر میں سے اگر قطرہ نکل جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ آپ کی رعایا ہے، اور اگر آپ کی سلطنت کے ہی اخراجات سے اگر اس نے اپنے اخراجات پورے کر دیے تو اس میں برا کیا ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر اس کو ہم سزا دیں گے تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے، اور آپ سلطان ہیں تو آپ کی رعایا کے اندر اگر کوئی بندہ اگر بھوک سے مر جائے گا تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ وہیں پر وہ نورانی شکل والے صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اب سلطان ہوتا ہے، سلطان اس نورانی چہرے والے شخص کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بزرگ آپ نے ان تینوں کے جملوں پہ یہ کہا کہ سزا صحیح ہے، یہ کیوں؟ آپ ذرا بتائیں گے کیوں آپ نے ایسا کیوں کہا ہے کہ یہ تینوں جو ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے؟ اب یہاں سے غور طلب معاملہ شروع ہوتا ہے، اور آگے سنیے۔ نورانی چہرے والے شخص فرماتے ہیں، یہ شبلی نعمانی صاحب لکھتے ہیں، میں تعارف کروا چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ جس پہلے وزیر سے آپ نے پوچھا تھا اس کا خاندانی کام یہ تھا کہ یہ کسائی تھا اور یہ سر تن سے جدا کرنے کا ہی کام جانتا ہے، اور اس کو آپ نے وزیر بنا دیا۔ ظاہر سی بات ہے اس کی سوچ اور سزا اسی سطح تک جا سکتی ہے جس سطح تک اس کا آبائی کام ہے، یہ قوم کا کسائی ہے، تو ظاہر کسائی کی سوچ وہیں تک جا سکتی ہے، اور اسی لیے اس نے کہا تھا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ اور جب آپ نے ایسے لوگوں کو وزیر بنایا ہے اور اس معاملے پر، تو ظاہر دانش کے معاملے میں پھر ایسے وزیر ایسے ہی جواب دیں گے۔ نورانی چہرے والے صاحب پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے دوسرے شخص سے پوچھا، اس شخص نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ نشان عبرت بن جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس شخص کا کام، اس کا باپ جو ہے وہ نوابوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، اور کتوں کی ریس اور کتوں کی لڑائیاں کروا کر اپنا خرچ اٹھایا کرتا تھا۔ اس شخص کی سوچ بھی یہیں تک ہے کہ جہاں پر کتوں کو لڑایا جائے اور کتوں سے ہی لوگوں کو مرایا جائے۔ اب آپ نے ایسے شخص سے مشورہ کیا ہے جو صرف کتوں کی لڑائی تک کی ہی سوچ رکھتا ہے، اور اسی کو اگر آپ نے وزیر بنایا ہے تو اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کا فیصلہ تھا۔ اور تیسرا شخص جس ایاز سے آپ نے بات کی ہے، اور یہ ایاز جو ہے یہ اصل میں سید ہے، تو سلطان کہتا ہے ایاز تم نے مجھے بتایا نہیں کہ سلطان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے کبھی مجھ سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ تو وہیں پر کہتا ہے کہ جب یہ راز کھل چکا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نورانی چہرے والے صاحب ہے، یہ حضرت خضر ہے۔
اس پوری کہانی کے اندر سبق کیا ہے؟ موجودہ مالی کرائسس حکومت کے آپ کے سامنے موجود ہے، موجودہ انتظامیہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب ایک شخص کو وزیر بنایا گیا خزانہ کا، اسد عمر صاحب کو، تو وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے آئے ہوئے شخص تھے، ان کی سوچ کا زاویہ وہیں تک جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک آئی ایم ایف کے غلام کو، حفیظ کو، اس ملک کا وزیر خزانہ بنانے کی کوشش کی، پہلے وزیر خزانہ، پھر مشیر خزانہ، پھر وزیر خزانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ وہ آئی ایم ایف کا غلام تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو بھی شرائط عائد کی جائیں گی وہ آئی ایم ایف کے مطابق کی جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے شوکت ترین صاحب کو کر دیا، ایک بزنس مین اور ایک منافع خور آدمی۔ ظاہر ہے آپ کی سوچ، آپ کا وزیر جس طریقے کا آپ نے رکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے وہ عوام پر عذاب نازل کرتا رہے گا۔ آپ نے ندیم بابر صاحب کو رکھا پیٹرولیم کے لیے، جن کا اپنا کاروبار یہی تھا، تو ظاہر ہے فائدہ بھی پھر انہی کو پہنچے گا۔ آپ نے خسرو بختیار کو اس طرح کی وزارت دی کہ ظاہر ہے پیداوار اور صنعت اور انڈسٹریز کا، تو ظاہر ہے وہ اپنے نفع کے لیے غریب آدمی کا خون چوستا رہے گا۔ جب آپ نے اپنے تمام وزراء کو، ایسے وزراء کو انتخاب کیا ہوا ہے جن کا اس فیلڈ سے تعلق اور اپنے فائدے ہیں، ظاہر ہے پھر اس ملک اور اس قوم کا کیا فائدہ ہو سکے گا؟ بات آپ کو پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب ہمارے ہاں پر سیاسی جماعتیں یا پھر حکومتیں اپنے دوستوں یاروں کو اس طریقے سے نوازے گی تو پھر انجام یہی ہونا ہے۔ ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم تجزیہ پیش کر رہے ہیں اپنا، اور ویلاگز کر رہے ہیں۔ میرے جو کالمز اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں اسی کا تذکرہ یہاں پر ہوگا، اور اسی کی مثالوں کے ذریعے میں یہ بات واضح کروں گا۔ اس میں خبروں سے زیادہ سمجھنے اور سوچنے کی بات ہوگی، تجزیہ پیش آپ کی خدمت میں کروں گا، اور ایک ویلاگ ہم کریں گے رپورٹس کا اور ایک پھر ہم کریں گے خبروں کا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انیس منصوری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔